بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خواب شیئر کروں گا جن کی تعبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ یہ کتاب عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے کتاب میں یہ خواب بیان کیے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تعبیر کے حوالے سے کیا فرمان ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، اور آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے 2 سیڑھی آگے نکل گیا اور تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعبیر کی اجازت مانگی کہ میں ان کا تعبیر عرض کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمت سے اپنے پاس بلائیں گے، اور اس کے 2 سال بعد میں آپ کے پاس پہنچوں گا، یعنی میری بھی دنیا سے رحلت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ پھر اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ایک اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کالی بکریاں چلی آ رہی ہیں، اور ان کالی بکریوں کے پیچھے سفید بکریاں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعبیر کی اجازت مانگی، جس پر آپ نے ان کو تعبیر دینے کی اجازت دی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عرب آپ کی پیروی کریں گے، دائرہ اسلام میں پہلے داخل ہوں گے، اور عجمی لوگ عربوں کے پیچھے پیچھے اسلام میں داخل ہوتے چلے آئیں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ سب سے پہلے عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اور عجمی اس کے بعد اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر اس شخص سے پوچھی جائے جسے اچھی طرح یہ فن آتا ہو۔ جب بھی آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کو خواب بیان کرے تو خواب کی تعبیر دینے والے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی بلائی دیکھے تو اپنے دوست کو بتا دے، اور اگر ناگوار بات بھی محسوس کرے تو بھی کوئی اچھی بات کہے، مثلا صدقہ وغیرہ کرنے کا اور استغفار کرنے کا کہہ دے، ورنہ چپ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنا خواب کسی دوست یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ کا فرمان ہے کہ خواب پرندے کی ٹانگ سے لٹکا ہوتا ہے جب تک وہ اپنے ساتھی سے بیان نہ کرے، اور جب بیان کرے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواب کسی سمجھدار، محبت کرنے والے یا خیر خواہ شخص کو ہی بیان کرے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔